الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول کا مرکزی نقطہ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کم و بیش 1,24,000 نبی اور رسول مبعوث فرما کر انہیں بنی نوع انسان کی ہدایت پر مامور کیا۔ اس سلسلے کی آخری کڑی کے طور پر حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء علیہم السلام اور رسول کی بعثت کا مقصد ان کی اطاعت تھا، وہ بھی باذن اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے۔ اس لحاظ سے رسول کی اطاعت کو درجہ فرضیت حاصل ہے، اور یہ اس لیے کہ رسول کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے۔ یہ بات اس سورہ میں آگے دوسری طریقے سے بھی سمجھائی گئی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت کی، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت تک پہنچنے کے لیے رسول ہی واحد ذریعہ ہے۔ رسول کے پاس کسی شک و شبہ اور غلطی سے مبرہ قطعی اور یقینی علم ہوتا ہے۔ نبی کے علاوہ ایسی کوئی دوسری ہستی موجود نہیں جس کے اخذ اور بیان میں شبہ کا امکان نہ ہو۔ نبی کو اس بات کی گارنٹی حاصل ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے احکام ٹھیک ٹھیک اخذ کرتا ہے اور پھر انہیں آگے مخلوق کے سامنے بلا کم و کاس بغیر کسی شبہ اور غلطی کے بیان کر دیتا ہے۔ نبی کے بیان اور اولیاء اللہ کے کشف میں یہ بنیادی فرق ہے کہ پیغمبر کا بذریعہ وہی اخذ، اس کا ضبط اور پھر بیان شک و شبہ سے پاک 100% درست ہوتا ہے، جبکہ صاحب کشف کے کشفی بیان کو یہ قطعیت حاصل نہیں ہوتی۔ ولی کے کشف کو سمجھنے، اسے ضبط کرنے، پھر بیان کرنے میں خطا کا امکان ہے، لہذا یہ 100% قطعی اور یقینی نہیں ہوتا۔ نبی کی اطاعت دراصل اطاعت الہی کی قطعی علامت ہوتی ہے، اور ہر نبی کی اطاعت اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے۔ دنیا میں آنے والے ہر نبی نے یہی کہا، ان اعبدوا اللہ، لوگو اللہ کی عبادت کرو، واطیعون، اور اطاعت میری کرو۔ گویا مستحق عبادت صرف اللہ کی ذات ہے، اور میری اطاعت بغیر کسی کو فلاح نصیب نہیں ہو سکتی، کیونکہ قطعی اور یقینی علم کے حصول کا میں ہی واحد ذریعہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ سے کہا تھا، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے باپ، میرے پاس ایسا علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری بات مان لو، میں تمہیں صراط مستقیم کی منزل دکھا دوں گا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا یہی مرکزی مضمون سمجھایا ہے کہ نبی کی اطاعت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، لہذا یہ فرض ہے اور اس سے سرتابی کفر ہے۔ فرمایا کہ لوگوں کو فرض تھا کہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے، خدا کی نازل کردہ ہدایت کی طرف رجوع کرتے، مگر یہ لوگ اپنے معاملات اللہ کے رسول کے پاس لانے کی بجائے طاغوتوں کے پاس لے جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور جب کہ ان لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، یعنی گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر بیٹھے، تو ادھر ادھر جانے کی بجائے جاؤک، آپ کے پاس آ جاتے، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے بخش طلب کرتے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان پاتے۔ گویا طلب بخش کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے کہ اللہ کے نبی کے پاس آ جاتے اور خود بھی اللہ سے اپنی لغزش کی معافی مانگتے، اللہ کے رسول سے بھی درخواست کرتے، وہ بھی ان کے لیے بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھا دیتے، تو اللہ تعالیٰ تو ہے ہی تواب اور رحیم،
ان کی معافی کا انتظام ہو جاتا۔ معلوم ہوا کہ معافی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان ایمان سے متصف ہو، کیونکہ ایمان کے بغیر بخشش نہیں۔ نبی اسی صورت میں گناہ گار کے لیے بخشش کی دعا کرے گا جبکہ اس کے اندر ایمان موجود ہو، کیونکہ مشرک جس کا خاتمہ کفر اور شرک پر ہوا ہو اس کے لیے معافی کی درخواست کرنا جائز ہی نہیں۔ بہرحال فرمایا، اولاً یہ لوگ خود ایماندار ہوں، ثانیاً اپنی بخشش کے لیے خود اللہ تعالیٰ سے عرض کریں، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے مَن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا کون ہے جو انسان کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کا رسول بھی ان کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے، اور ایسا کرنا نبی کے لیے عین روا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یعنی اپنی لفظوں کی بھی اللہ سے معافی مانگیں اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ آپ کے اپنے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں خوشخبری سنا دی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی تمام اگلی پچھلی خطائیں بھی معاف فرما دی۔ تاہم مومنین اور مومنات کی بخشش طلب کرنے کا قانون موجود ہے، اس لیے فرمایا کہ اگر وہ لوگ آپ کے پاس آ جاتے، وہ خود بھی اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً وہ اللہ کو تواب اور رحیم پاتے۔ فلا وربک لا یؤمنون، اس آیت کی شان نزول میں ایک مسلمان اور یہودی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کروانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کروانے گیا تھا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسلمان کی گردن اڑا دی تھی، اور یہ واقعہ سندن صحیح نہیں ہے، جیسے کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی وضاحت کی ہے۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم صحابہ کے اصرار کے باوجود منافقوں کی بڑی بڑی گستاخیوں پر نہ انہیں قتل کرتے نہ قتل کی اجازت دیتے۔ وجہ یہ بتاتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر راوی ہیں کہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری کے درمیان حرہ کی نالیوں میں جھگڑا ہو گیا۔ زبیر کی زمین پر اوپر کی جگہ تھی جہاں سے پانی آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے زبیر سے انصاری کے حق میں رعایت کی سفارش کی اور فرمایا اپنے باغ کو پانی دے کر اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو۔ اس پر انصاری نے کہا یہ اس لیے کہ زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، مطلب یہ تھا کہ آپ نے اس رشتے کی رعایت کی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو تکلیف محسوس ہوئی اور فرمایا زبیر اپنے باغ کو اتنا پانی دو کہ منڈیروں تک چڑھ جائے، پھر اس کے لیے چھوڑ دو۔ پہلے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے انصاری کی سفارش کی تھی، اب جب اس نے آپ کو غصہ دلایا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم سفارش کی بجائے فیصلہ کیا اور زبیر کو ان کا پورا حق دلوایا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آیت فلا وربک لا یؤمنون اس بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حتیٰ یحکموک فیما، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر مومن ہونے کی 3 شرطیں بیان کی ہیں۔ پہلی یہ کہ کسی بھی جھگڑے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ لے جایا جائے۔ دوسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے فیصلے پر دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کی جائے، اور تیسری یہ کہ صاف اعلان کر کے اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل کیا جائے۔ اب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات کے بعد قرآن و سنت سے فیصلہ طلب کیا جائے گا، اس سے منکرین حدیث کے ایمان کی حقیقت پوری طرح کھل جاتی ہے۔ یہ آیت منکرین حدیث کے علاوہ ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکری ہے جن کے امام یا پیر کے خلاف کوئی آیت یا حدیث آ جائے تو وہ صرف دل میں تنگی محسوس نہیں کرتے بلکہ ماننے سے بھی صاف انکار کر دیتے ہیں کہ کیا ہمارے امام کو اس آیت و حدیث کا علم نہ تھا، یا پھر اس کی تعویل کرنے یا اسے منسوخ قرار دینے کے لیے اپنی ساری قوت صرف کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آیت کے صریح الفاظ مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فیصلے کے خلاف دل میں ذرا بھی تنگی پانا ناپسندیدگی محسوس کی جائے گی تو یہ ایمان کے منافی ہے۔ فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم، نہ اللہ کو رسول سے جدا کیا اور نہ رسول کو رسول سے جدا کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو مانتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم ان رسولوں کو بھی مانتے ہیں جن کے نام قرآن مجید میں آ گئے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کے علاوہ بھی اللہ کی طرف سے بے شمار نبی اور رسول آئے ہیں۔ آیت میں پھر ایجابی طور پر بیان فرما دیا گیا کہ نجات آخرت انہی لوگوں کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے سب رسولوں پر بھی ایمان رکھیں گے۔ اسی رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یعنی قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر تشریح کرتا ہے،
خود قرآن تفسیر کے خلاف تفسیر کرنا کسی کے بھی جائز نہیں، اس لیے کہ صحیح ایمان کی شرط ہی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے تمام رسولوں اور نبی پر ایمان لایا جائے اور ان میں تفریق نہ کی جائے، اور تفریق کرنے کے بعد بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کسی پر ایمان لایا جائے کسی پر نہ لایا جائے، اور دوسرا یہ کہ بلحاظ درجہ نبوت سب برابر ہیں۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص یہ نہ کہ میں یونس بن متی سے افضل ہوں۔ رہے نبوت کے علاوہ دوسرے فضائل، تو ایک نبی پر دوسرے نبی کے ایسے فضائل کتاب و سنت میں صراحتاً مذکور ہیں، اور اس لحاظ سے آپ افضل الانبیاء ہیں۔ ایسا صحیح ایمان والوں کا ایمان ہی اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، اور ان کے اعمال کا انہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ قرآن کریم نے ان دونوں کے موقعوں پر سخت گرفت کی ہے، اور اللہ اس کے انبیاء اور رسول پر ایمان لانے کے جامع تصور پیش فرمایا ہے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا بھی غلط ہے، اور خود اللہ کے تمام رسولوں کے درمیان فرق کر کے بعض پر ایمان لانا اور بعض کا انکار کرنا بھی غلط ہے، بلکہ اللہ اس کے تمام رسولوں پر بلا امتیاز ایمان لانا ضروری ہے، اور یہی دین اسلام ہے۔ اللہ کو اس کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی وحدانیت اس کے تقاضوں کو صرف اسی صورت میں پورا کیا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان ایک مستقل اکائی ہے، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے۔ ایمان کا پہلا قدم اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کرنے کا لازمی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے انسانوں کے لیے جو نظام زندگی اور جو دین پسند فرمایا وہ بھی ایک ہے، جو عقیدت توحید کی اساس پر ہے۔ جو رسول اس دین کو لے کر آتے رہے ہیں وہ بھی ایک ہیں، اس لیے کہ یہ سب اسی کے بھیجے ہوئے ہیں، اور یہ خود سے نہیں آئے، اور نہ وہ اللہ کے ارادے اور اس کی وحی سے علیحدہ رہے ہیں۔ ان کا موقف ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، اس لیے ایک پوری اکائی کی تحلیل تجزیہ نہیں ہو سکتا۔ جو بھی ایمان کی اس وحدت اور اکائی میں فرق کرے گا وہ کفر مطلق کا ارتکاب کرے گا، اگرچہ وہ یہ خیال کرتا ہو کہ بعض اجزاء پر ایمان لایا ہے اور بعض سے کفر کیا ہے۔ ایسے لوگوں کی جزا اللہ کے نزدیک یہ ہوگی کہ انہیں توہین آمیز عذاب دیا جائے گا۔ ایسے سب لوگوں کو قرآن کریم نے اللہ اور رسولوں کے درمیان تفریق کرنے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اور رسولوں کے درمیان تفریق کو یوں بیان کیا ہے، ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے، اور ان دونوں فریقوں کے بارے میں کہا ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور رسولوں سے کفر کرتے ہیں۔ اس طرح قرآن کے نزدیک اللہ اور رسولوں میں سے کسی کو ماننا اور کسی کو نہ ماننا بھی کفر ہے۔ اللہ کریم ہمارے عقائد کی اصلاح فرما دے اور عقائد صحیحہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔